الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے اور میرے لیے یہ نہایت پرمسرت موقع ہے کہ میں جامعہ اشرف المدارس اجتماع میں حاضر ہوں. میرے پیچھے مشائخ اعظام، اکابر علماء کرام اور میرے سامنے طلباء عزیز اور وہ حضرات موجود ہیں جو خالص اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہاں تشریف لائیں. چنانچہ اس اجتماع کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ نہایت روح پرور اجتماع ہے اور یہ نہایت مبارک اجتماع ہے جہاں ایسی ہستیاں موجود ہیں اور جہاں ایسے حضرات موجود ہیں تو خالص اللہ کے لیے یہاں جمع ہوئے. جامعہ اشرف المدارس کے بانی اور مؤسس حضرت شاہ حکیم اختر صاحب قدس اللہ تعالی سرہ سے میرا اور میرے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کا جو تعلق رہا ہے وہ بہت قدیم اور بہت عظیم رہا ہے اور ان حضرات کی محبت، شفقتیں، سرپرستی وہ پہلے بھی اپنے استحقاق سے کہیں زیادہ حاصل رہی ہیں اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر الحمدللہ کہ اب بھی وہ فیض جاری ہے
اور وہ شفقتیں اور محبتیں حاصل ہیں جس پر میں جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے۔ مجھے حکم ہوا کہ میں یہاں حاضر ہوں۔ میرے جاننے والے مجھے جانتے ہیں کہ میں ایک عرصے سے بیمار ہوں، اور میرے لیے ایسی کوئی کوشش اور سعی جس میں تھکاوٹ ہو جائے وہ آئندہ کئی دن اثر انداز ہوتی ہے، لیکن یہاں کی بات اور ہے، اور باوجود اس کے کہ آج میں بالکل اپنی صحت کے حوالے سے آمادہ نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالی نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، اور حاضری کی سعادت نصیب ہو گئی۔ آج کا یہ اجتماع حفاظ کے قرآن کریم کی تکمیل کے حوالے سے ہے، اور یہ بہت عظیم الشان اجتماع ہے، اس لیے کہ اس کی نسبت قرآن کے ساتھ۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں اللہ تعالی کے سوا، اللہ تعالی کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب مخلوق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرشتے بھی مخلوق ہیں، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل، حضرت اسرافیل بھی مخلوق ہیں، جنت بھی مخلوق ہے، جہنم بھی مخلوق ہے، ہر چیز مخلوق ہے، حتیٰ کہ تمام انبیاء اور رسل بھی مخلوق ہیں۔ امام الانبیاء سید الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا متفقہ ہے، اور جو اگلی بات مجھے عرض کرنی ہے اس عقیدے کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا سب کچھ مخلوق ہے، لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ پھر سمجھ لیجئے قرآن مخلوق نہیں ہے۔ تو اب آپ ذرا سا اپنے دل و دماغ پر زور ڈالیں تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن کا مقام کیا ہے۔ قرآن کا مقام، قرآن مخلوق نہیں ہے۔ وہ قرآن جو مخلوق نہیں ہے، وہ جس بچے کے سینے میں محفوظ ہو جائے، آپ سوچئے اس کا کیا مرتبہ اور مقام۔ وہ قرآن جو مخلوق نہیں ہے، وہ جس بچے کو یاد ہو جائے، آپ سوچئے اس کا مرتبہ اور مقام کیا ہو۔ میرے دوستو خوب یاد رکھیں کہ قرآن کو جو مقام حاصل ہے وہ اس کائنات میں کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اس لیے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ غزوہ احد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود، اور آپ جانتے ہیں کہ اس غزوے میں 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید، اور یہ اسلام کا دوسرا سب سے بڑا اور معروف غزوہ ہے۔ بدر کے اندر 70 کفار وہ مارے گئے تھے، مردار ہوئے تھے، اور یہاں 70 صحابہ کی شہادت۔ آپ سوچئے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا کیفیت ہو، کیا حالت ہو۔ شہداء کے بارے میں یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے نہ کفن پہنایا جاتا ہے، بلکہ وہ جس حال میں شہید ہوتے ہیں اسی میں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ چنانچہ 70 صحابہ کی شہادت ہوئی، ان کی تدفین کا عمل
مدینہ منورہ میں احد پہاڑ کے دامن میں ہوا. جو حضرات مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں اور انہوں نے جبل احد کی اور شہداء احد کی زیارت کی ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ احد پہاڑ کے ساتھ تدفین کا عمل ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں. میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تدفین ہوئی تو ایک ایک قبر کے اندر دو دو تین تین صحابہ کو دفن کیا گیا. جب میت کو اٹھا کر اور شہید کو اٹھا کر قبر پہ لایا جاتا دفن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے کہ اس میں قرآن کس کو زیادہ یاد تھا. چنانچہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا آپ فرماتے اس کو قبلے کی طرف آگے رکھو، اس کو آگے رکھو، اور جس کو اس سے کم یاد ہے اس کو اس سے پیچھے رکھو. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شہداء میں اور ان کی تدفین میں بھی اس کی رعایت فرمائی کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہے وہ یہاں بھی آگے ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا میں بھی آگے ہے، وہ آخرت میں بھی آگے ہے، وہ اللہ کے ہاں بھی آگے ہے. اس کا مرتبہ اور مقام نہایت عظیم الشان اور نہایت بڑا ہے. آج یہ بچے جو قرآن کریم کے حفظ سے معمور ہیں، قرآن جن کے سینوں کے اندر آج محفوظ ہو گیا ہے، یہ اس کائنات کے قیمتی ترین لوگ، قیمتی ترین لوگ. اور آپ یاد رکھیے کہ ان کا مرتبہ اور مقام نہایت بلند و بالا ہے. ہم لوگ بر صغیر کے رہنے والے ہیں. یہاں کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک طویل دور ہے جب اس بر صغیر پر مسلمانوں نے حکومت کی، اور پھر بدقسمتی سے سن 1600 ہجری میں، سن 1600 عیسوی میں انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ اس ملک میں داخل ہوئے، اور انہوں نے بتدریج سازشیں اور لڑاؤ اور حکومت کرو کے اصول کو اپنا کر یہاں خانہ جنگیاں کروائیں، لڑائیاں کروائیں، اور ملک کو کمزور سے کمزور تر کیا. اور بالآخر انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ اب حکم وہ ایسٹ انڈیا کمپنی بہادر کا چلے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ اب آج کے بعد سے ہندوستان دارالحرب ہے، اور یہاں کی حیثیت اور نوعیت اب بدل گئی ہے. چنانچہ سب سے پہلے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے جہاد شروع فرمایا. اس کے بعد پھر سلسلے چلے. میں نے عرض کیا ابھی، اگر تاریخ کو آپ ذہن میں رکھیں کہ 1600 میں انگریز اس خطے میں داخل ہوا، اور سازشیں اور آپس کے جھگڑے اور لڑائیاں کرا کر وہ بالآخر 1857 کے قریب اس کی حکومت کا استحکام شروع ہوا. میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری فرمایا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہے. حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے علم بغاوت بلند کیا، جہاد شروع فرمایا، اور اس کے لیے پوری تیاری کی کہ پورے ہندوستان کے شہر شہر، قصبہ قصبہ، دیہات دیہات انہوں نے دورے اور گشت فرمائے، علماء، صلحاء، اتقیاء سے ملاقاتیں فرمائیں، جہاد کے لیے آمادہ کیا، اور ایک عظیم الشان علماء، صلحاء، اولیاء، اتقیاء کا ایک قافلہ تیار ہوا جو جہاد کے لیے روانہ ہو. میں سنانا آپ کو یہ چاہتا ہوں اور بتانا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن، حدیث، علم نبوت، یہ وہ عظیم الشان چیزیں ہیں،
اس کائنات کی کہ اس کے تحفظ کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے ہمارے اکابر نے جانیں دی، قربانیاں دی، جہاد کیا ہے، شہید ہوئے ہیں، فقر اور فاقہ برداشت کیا ہے۔ چنانچہ وہ قافلہ جب روانہ ہوا اور حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کارگزاری اور اس کی تفصیلات لکھی ہیں اپنی عربی کی ایک کتاب میں، جس کا نام ہے اذا حبت ریح الایمان، اور اس کا ترجمہ ہے جب ایمان کی بہار آئی۔ تو اس کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں بھی آپ کو ملے گا، اور میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ سرہ سے یہ واقعہ ایک بار نہیں کئی بار سنا کہ جب یہ قافلہ صوبہ سرحد میں اٹک کے اس پار پہنچا تو حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے ایک پڑاؤ کیا، اور کئی دن تک وہ پڑاؤ جاری رہا، اور اس میں اس بات پر غور کیا گیا، اس کا مشورہ کیا گیا کہ اس قافلہ جہاد میں ہندوستان کا خلاصہ جمع ہے، اور تمام علماء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء اس میں ہیں۔ اگر اللہ تعالی نے ہم سب کی دعائیں قبول کر لیں اور ہمیں شہادت سے سرفراز کر دیا تو پیچھے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ سب اس میں آ گئے، اور ہر ایک کی یہ چاہت اور تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شہادت سے سرفراز فرمائے۔ اگر یہ دعائیں قبول ہو گئیں اور اللہ تعالی نے ایسا کر دیا تو پیچھے پورا ہندوستان ہے، وہاں کے مسلمان ہیں، ان کو سنبھالنے والا کون؟ چنانچہ کئی دن یہ مشاورت جاری رہی، اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ طے ہوا کہ اس قافلے میں ایک میاں جی ہیں۔ ہمارے ہاں، ہمارے ہندوستان کے اس خطے میں میاں جی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو پورا عالم نہ ہو بلکہ بنیادی دینیات سے واقف ہو، قرآن کریم صحیح پڑھنا پڑھانا جانتا ہو، اسے میاں جی کہتے ہیں۔ تو اس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ اس قافلے میں ایک میاں جی ہیں، انہیں واپس بھیج دیا جائے اور پورے ہندوستان کو ان کے حوالے کر دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ شخص کتنا بڑا ہوگا، اس کا روحانی مقام کتنا اونچا ہوگا، جس پر تمام اکابر متفق ہو رہے ہیں۔ چنانچہ وہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے معتمد خاص میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہیں واپس کیا اور انہیں بتایا گیا کہ آپ واپس جائیے اور جا کر ہندوستان کے مسلمانوں کو سنبھالیے۔ وہ واپس ہو گئے، اور وہ واپس آئے تو اب جو ضلع مظفر نگر ہے اس کی ایک بستی اور اس کا ایک گاؤں ہے جس کا نام حسن پور لوہاری ہے۔ میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ اسی گاؤں میں پیدا ہوئے۔ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں اسی گاؤں میں تشریف لائے، اور وہاں آ کر ایک مسجد میں انہوں نے بچوں کو الف با تا سا پڑھانا شروع۔ یہ جو ہمارے بچے یہاں بیٹھے ہیں بہت سی دفعہ دھوکے دیے جاتے ہیں اپنوں کی طرف سے بھی اور غیروں کی طرف سے بھی کہ تم یہ قرآن پڑھ رہے ہو، تم مدرسے جا رہے ہو، تم الف با تا سا پڑھ رہے ہو، تم قرآن حفظ کر رہے ہو، تم مولوی ملا بن رہے ہو۔ یہ تانے بھی دیے جاتے ہیں، یہ دھوکے بھی دیے جاتے ہیں۔ خوب اچھی طرح یاد رکھیے کہ اصل یہی ہے، اصل یہی۔ میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے الف با تا سا پڑھانا شروع، بچوں کو قرآن پڑھانا شروع۔ ادھر اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک تکوینی نظام ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ، ان کے شیخ کا انتقال ہوا، اور جب ان کے شیخ کا انتقال ہوا تو کچھ دنوں بعد خواب میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شبیہ کی طرف اشارہ فرمایا اور حضرت حاجی صاحب سے فرمایا کہ اب آپ ان سے اپنا تعلق قائم کریں، ان سے اب آپ بیعت ہو جائیں۔
تصویر نہیں دکھائی گئی، شبیہ دکھائی گئی، نہ نام بتایا گیا نہ پتہ بتایا گیا. اور فرمان ہے امام الانبیاء سید الرسل کا صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ حاجی صاحب بیدار ہوتے ہی فکر مند ہو گئے، اور کبھی اس بستی میں، کبھی اس گاؤں میں، کبھی اس قصبے میں، کبھی اس شہر میں مسلسل اس شبیہ کی تلاش میں صبح سے شام ہو جاتی. کئی مہینے گزر گئے. ایک دن حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خادم نے عرض کیا، حضرت ہمارے قریب میں ایک گاؤں ہے حسن پور، وہاں ایک نئے میاں جی آئے، اگر آپ کی رائے ہو تو چل کر ان سے بھی ملاقات کر لیتے. حاجی صاحب نے فرمایا چلو. چنانچہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اس گاؤں میں تشریف لائے، اور اس گاؤں کی مسجد میں جب داخل ہوئے اور دہلیز پر پاؤں رکھا، سامنے میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ بچوں کو قرآن پڑھا رہے تھے. چنانچہ جب ان کی زیارت کی تو وہی شبیہ تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی جانب اشارہ فرمایا تھا. تیز قدموں کے ساتھ اندر بڑھے اور حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ سے معانقہ فرمایا اور اپنے اس خواب کا ذکر فرمایا، اور اسی مسجد میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئی. یہ سارا نظام کیا چل رہا ہے؟ ہندوستان کے مسلمانوں کا تحفظ. اور یہ میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمت اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ اس قافلہ جہاد سے تشریف لائے. حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کے معتمد خاص ہیں. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے، اور پھر آپ اگلا سلسلہ سب جانتے ہیں کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیعت ہوئے. حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ بانی ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ مؤسس ہیں دارالعلوم دیوبند کے. اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ وہ سرپرست ہیں دارالعلوم دیوبند. اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ وہ حجت الاسلام کہلائے. ان کا بہت بڑا مقام ہے، وہ پہاڑ تھے علم کے. لیکن خوب یاد رکھیے گا کہ 1857 کا جو جہاد آزادی ہوا ہے، جس میں حضرت حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ شہید ہوئے ہیں، اس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے دست بدست جنگ کی، دو بدو جنگ کی. حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے دست بدست جنگ کی ہے اور دو بدو جنگ کی ہے. اور بظاہر اس جہاد آزادی میں جو 1857 میں ہوا اس میں پسپائی ہوئی ہے. اس کو کبھی بھی شکست کا نام نہ دیجیے. انگریز اس کو غدر کہتا ہے، ہمارے ہاں کا کالا انگریز بھی اس کو غدر کہتا ہے. وہ غدر نہیں تھا، وہ ایک پسپائی تھی، اور اس پسپائی کے نتیجے میں ہمارے اکابر نے ایک نئی حکمت عملی طے کی. آپ جانتے ہیں کہ جنگ کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عربوں کا ایک مشہور مقولہ بھی ہے، الحرب سجال. جنگ تو ڈول کا نام، ڈول کبھی میرے ہاتھ میں، ڈول کبھی آپ کے ہاتھ میں. کنویں سے جب پانی نکالا جاتا ہے تو وہ ایک ہی آدمی کے ہاتھ میں ڈول نہیں ہوتا، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کبھی کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جنگ میں کبھی فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے، کبھی غلبہ ہوتا ہے، کبھی پسپائی ہوتی ہے، اور پھر حکمت عملی تبدیل کی جاتی ہے. چنانچہ جب حکمت عملی تبدیل ہوئی تو اس تبدیلی کے نتیجے میں ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند قائم فرمایا. اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ جو مؤسس اور بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، جن کا بہت بڑا نام اور جن کا بہت بڑا مقام ہے. شاید ہم میں سے بہت سے دوستوں کو اور ہمارے طلبہ کو اس کا علم نہ ہو کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی کل عمر 49 برس ہوئی.
بہت طویل عمر نہیں ہوئی، لیکن آپ خدمات دیکھیے کہ آج ساری دنیا میں جو دین کا غلغلہ ہے اور دین کا ایک جسے کا چرچا ہے، اس میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے میاں جی نور محمد صاحب جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ حضرت مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سب اکابر۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند کے، جب ان کی شادی کا مسئلہ سامنے آیا تو عام طور پہ ہمارے ہاں دستور یہ ہوتا ہے کہ رشتہ لڑکے والے لڑکی والوں کے ہاں لے جاتے ہیں کہ ہم آپ کی بچی سے اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنی نوجوانی میں، شادی تو نوجوانی میں ہوتی ہے، یہ عالم تھا کہ ایک بہت خوشحال اور بہت بڑے رئیس اور نواب، انہوں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے یہ درخواست کی کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے محمد قاسم سے کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ والد نے مولانا محمد قاسم سے ذکر کیا کہ فلاں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کر لی اور فرمایا کہ میں وہاں نکاح نہیں کروں گا، اور اس لیے نہیں کروں گا کہ ہمارے اور ان کے درمیان معاشرتی تفاوت بہت زیادہ ہے، وہ بہت امیر گھرانہ ہے، ہم غریب لوگ ہیں، چنانچہ وہ آنے والی دلہن وہ ہمارے ہاں مطمئن نہیں ہو سکے گی، نباہ نہیں ہو سکے گی، چنانچہ معذرت کر۔ والد گرامی نے لڑکی کے باپ سے جا کے ذکر کیا کہ میرا بیٹا تو آمادہ اور تیار نہیں ہے، تو اس لڑکی کے باپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے بیٹے سے جا کر کہہ دیں کہ اگر میری بیٹی کا نکاح محمد قاسم سے نہیں ہوگا تو میری بیٹی تاحیات ساری زندگی گھر میں رہے گی، میں اس کا نکاح کسی اور سے نہیں کروں۔ جب یہ بات مولانا محمد قاسم سے کہی گئی اور بتائی گئی تو وہ بھی آمادہ ہو گئے، مجبور ہو گئے کہ میری وجہ سے اتنی بڑی زیادتی کسی کے ساتھ ہو، چنانچہ نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی۔ شادی کی رات جب حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی دلہن کے کمرے میں گئے، اور یہ تفصیل جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں، اور حضرت مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات نے باقاعدہ تحریر کی۔ تو جب دلہن کے کمرے میں گئے 2 رکعت نماز خود بھی پڑھی اور دلہن سے بھی کہا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو دلہن سے کہا کہ میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات مولانا محمد قاسم صاحب کو معلوم ہو چکی تھی کہ جہیز بہت بھاری بھرکم دیا گیا ہے، اور وہ خود یہ دیکھ رہے تھے کہ دلہن سر سے لے کے پیر تک سونے کے زیورات سے لدی ہوئی ہے۔ تو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ یہ جو زیور تمہارے جسم پر ہے یہ تمہارا ہے، تم اس کی مالکہ ہو، اس میں تصرف کا پورا اختیار تمہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق، لیکن آج اس رات میں تم سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، اور وہ درخواست یہ ہے کہ اس وقت خلافت عثمانیہ میں بلقان کے مقام پر ایک عظیم جنگ کفار سے ہو رہی ہے، اور وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ کہ مسلمان شہید ہو رہے ہیں، مسلمان زخمی ہو رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ جو زیور اور سونا ہے یہ تمہارے جسم پر اگر رہے گا تو اس سے کیا فائدہ ہو؟ اگر تم یہ سارا کا سارا اللہ کی راہ میں دے دو اور ان مجاہدین کے لیے روانہ کر دو تو تمہیں اس کا بہت اجر ملے گا، اللہ خوش ہوں گے اور وہاں کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اہلیہ نے بشاشت قلب کے ساتھ اور فرمایا کہ اس میں اگر تمہیں شرح صدر نہیں ہے، تمہیں طمانینت قلب نہیں ہے،
تم خوشی سے نہیں کرو گی تو مجھے قبول نہیں، ہاں اگر تم خوشی سے کرو تو یہ سب دے دو۔ چنانچہ اللہ اکبر، بیوی نے وہ سارا کا سارا زیور طمانینت قلب اور شرح صدر کے ساتھ دے دیا، اور اگلے دن صبح وہ سارا کا سارا روانہ کر دیا گیا مجاہدین کے لیے۔ ہمارے ہاں دستور یہ ہے کہ عام طور پر بچیاں دلہنیں وہ شادی کے فوراً بعد چوتھے روز اپنے میکے جاتی ہیں، اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ بھی چوتھے روز اپنے ماں باپ کے گھر گئیں۔ جب گھر میں داخل ہوئیں اور خواتین نے دیکھا کہ ان کے جسم پر تو ایک تن کا بھی زیور کا نہیں ہے، نہ کان میں بالیاں ہیں، نہ گلے میں زیور ہے، نہ ہاتھوں میں چوڑیاں ہیں، کچھ بھی نہیں، سب پریشان۔ تھوڑی دیر میں والد بھی آ گئے، انہوں نے آ کے دیکھا کہ بیٹی آئی ہے اور اس کے جسم پر تو ایک بھی ذرہ برابر بھی سونا اور زیور نہیں ہے، جبکہ میں نے تو اسے لاد کر بھیجا تھا یہاں سے۔ چنانچہ سوال جواب شروع ہو گئے، پوچھا گیا تو دلہن نے ساری تفصیل بتائی اور کہا کہ مجھ سے میرے شوہر نے یہ درخواست کی، میں نے اپنے شرح صدر سے اور میں نے اپنی مرضی سے، مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا گیا، مجھ پر کوئی اصرار نہیں کیا گیا، اور میں نے اپنی خوشی سے وہ سارا کا سارا زیور مجاہدین کے لیے روانہ کر دیا۔ تو والد نے یہ فرمایا کہ اب میں تمہیں اس وقت تک تمہارے سسرال نہیں بھیجوں گا جب تک میں اس سے دگنا سونا تیار کر کے تمہارے زیور نہ بنا دوں، اور جتنا وقت اس میں لگے گا تمہیں یہاں انتظار کرنا ہوگا۔ اور کئی سناروں کو آرڈر دے دیے گئے اور ان کے لیے زیور کی تیاری شروع ہوئی، اور جب وہ سارا زیور تیار ہو گیا اور وہ پہنا دیا گیا تو اب دلہن پھر بانی دارالعلوم دیوبند، مؤسس دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچی، اور پھر رات آئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ تو اب اس سے دگنا زیور، چنانچہ دو رکعتیں دونوں نے پڑھی، اور پھر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو زیور ہے یہ تو یہیں رہ جائے گا، یہ تو اگر خدا نہ خواستہ نیت اچھی نہ ہو تو سانپ بچھو بن جائے گا۔ اور بعض اکابر نے اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گفتگو فرماتے ہوئے توجہ ڈالی، اور اس توجہ کا اثر یہ ہوا کہ ان کی اہلیہ کے دل سے وہ سونے کا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم ہو، اور وہ انہیں اپنے جسم کے اوپر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر ترغیب دی اور فرمایا کہ یہ تمہارا ہے، اس میں تصرف کا حق تمہیں ہے، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کی ضرورت وہاں ہے، اور مجاہدین اس وقت سخت مشکل میں ہیں، جنگ بلقان ہو رہی ہے۔ چنانچہ وہ تمام کا تمام زیور وہ پھر اللہ کی راہ میں مجاہدین کو دے دیے۔ میرے دوستو، یہ ہے ہندوستان کا اور ہمارے اکابر کا اور دارالعلوم دیوبند کا وہ منظر نامہ، یہ ہیں ہماری بنیادیں کہ ہمارے اکابر وہ میدان جہاد میں ہیں، ہمارے اکابر وہ خانقاہ امدادیہ تھانہ بہن میں ہیں، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان حضرات کی یہ محنتیں ہیں، یہ قربانیاں ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ اسی زمانے میں اسی وقت انگریز اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے، وہ صرف زمین پر یہاں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ اسلام کے ہر نشان کو مٹانے کے لیے، اسلام کی ہر علامت کو مٹانے کے لیے یہاں آیا تھا، اور اس کے لیے اس نے بھرپور کوشش کی۔ یہاں میرے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں اور وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس ملک میں اس خطے کے اندر ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ جب ایک سازش کے تحت عالم کو، ایک سازش کے تحت حافظ قرآن کو معاشرے کا پست ترین
معاشرے کا نچلا ترین طبقہ قرار دیا گیا۔ ہم اور آپ، ہمارے خاندانوں کے اندر یہ باتیں ہوتی تھیں کہ اگر کوئی بچہ لنگڑا ہے، لولا ہے، اندھا ہے، بہرا ہے، تو ہم مسلمان اس سازش سے اتنے متاثر تھے کہ ہم کہتے تھے کہ اسے مدرسے میں بھیج دو۔ جو ذہین ہے، جو صحت مند ہے، جو بہترین ہے، اسے ڈاکٹر بنائیں گے، اسے انجینئر بنائیں گے، اسے سائنسدان بنائیں گے، اور یہ جو لنگڑا لولا ہے، اندھا بہرا ہے، اسے مدرسے میں بھی۔ یہ اس خطے میں ہوا ہے، اس سازش کے تحت ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانہ گزرا ہے کہ راستے میں ایک نابینا جا رہا ہے تو آواز لگائی جاتی تھی، حافظ جی، حافظ صاحب، حالانکہ وہ بیچارہ حافظ نہیں ہے، لیکن معاشرے کے اندر یہ بات عام کی گئی کہ حافظ تو اندھا ہوتا ہے۔ حافظ کون ہوتا ہے؟ اندھا ہوتا ہے۔ یہ امامہ، یہ داڑھی، یہ کرتا، یہ اونچی شلوار، اس کو مذاق بنایا گیا، اس کی تذلیل کی گئی۔ آج بھی آپ جائیں 5 ستارہ ہوٹل کے دربان کو دیکھیں کہ اس کو لباس کیا پہنایا گیا، اس کو شیروانی پہنائی جاتی ہے جو ہمارے اس خطے کے بادشاہوں کا لباس، اس کو امامہ پہنایا جاتا ہے جو ہمارے سرور کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کو شلوار پہنائی جاتی ہے۔ دربان کو، بڑے آدمی کے شوفر اور ڈرائیور کو یہ لباس پہنایا جاتا ہے۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ ایک زمانے میں پاکستان ریلوے کے اندر جو ریسٹورنٹ ہوتا تھا اور اس میں خانسامے پوری ریل کے اندر دوڑتے پھرتے تھے ناشتے اور کھانے لیے ہوئے، ان کو امامہ پہنایا گیا، ان کو شیروانی پہنائی گئی، ان کو شلوار پہنائی گئی، ان کو سلیم شاہی جوتے پہنائے گئے، اور یہ ظاہر کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ ایک باپ اپنے بیٹوں کے ساتھ جب ریل کا سفر کرے، یہ کسی 5 ستارہ 7 ستارہ ہوٹل کے اندر جائے اور پھر کسی عالم اور کسی بزرگ کی ترغیب کے نتیجے میں وہ اپنے بچوں کو یہ کہے کہ آپ حافظ بن جائیے، آپ عالم بن جائیے، آپ امامہ باندھیے، آپ اسلامی لباس پہنیے، تو بچہ کیا کہے گا کہ ابو میں تو آپ کے ساتھ جب ہوٹل گیا تھا تو وہ وہاں کا تو دربار یہ چیزیں پہنتا ہے، ہم نے جب ریل کا سفر کیا تھا وہاں تو وہ خانسامہ یہ پہنتا ہے۔ یہ شرفا کا لباس نہیں ہے میرے دوستو، یہ سازشیں ہوئی۔ اللہ تعالی ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ وہ جنگ جو شروع ہوئی تھی، خوب یاد رکھیے، وہ جاری ہے، وہ ایک لمحے کے لیے نہیں رکی ہے۔ آپ حضرات کی یہاں موجودگی اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جنگ جاری ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج سن 2023 میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت کامل الحفظ طلبہ نے جو امتحان دیا ہے ان کی تعداد 90,000 ہے، 90,000، اور آپ کا اس کراچی کا حصہ اس 90,000 میں سے 20,000 ہے، اور یہ تعداد 5 سال میں یا 10 سال میں نہیں ہے، 1 سال، آئندہ سال ہم امید کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں، آپ بھی دعا کیجئے کہ یہ 90,000 کا عدد 1 لاکھ سے آگے نکل جائے، یہ 20,000 کراچی کا عدد 20,000 سے 30,000 پر پہنچ جائے۔ یہ وہ محنت ہے جو جاری ہے، وہ حکمت عملی ہے جو ہمارے اکابر نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد طے کی تھی، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ چپے چپے پر پورے پاکستان میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت مدارس، مساجد، مکاتب، دینی درسگاہیں قدم قدم پر کام کر رہی ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت ہے کہ اب وہ ماحول نہیں ہے کہ لنگڑے لولے ہی کو مدرسے میں داخل کرو، اب الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے مدارس میں، خانقاہوں میں، ہر جگہ اس کی محنت کی، اس کے نتیجے میں آج الحمدللہ خوشحال لوگ، خوشحال گھرانے وہ اس کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی حافظ قرآن بن جائے،
ہمارا بچہ بھی عالم دین بن جائے، ہمارا بچہ بھی مجاہد اسلام بن جائے، وہ اس کوشش کے اندر الحمدللہ یہاں جو صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان میں جو جلسے ہو رہے ہیں، جو دستار بندیاں ہو رہی ہیں، جو حفاظ کی رومال پوشیاں ہو رہی ہیں، جو بچیوں کی جسے کہا جائے دوپٹہ پوشیاں ہو رہی ہیں، وہ سینکڑوں ہزاروں میں نہیں لاکھوں کے اندر، لاکھوں کے اندر. اور میں نے عرض کیا کہ الحمدللہ وہ سلسلہ جاری ہے. میں ان بچوں کو جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان بچوں سے کہتا ہوں کہ چاہے آپ ابھی چھوٹے ہیں لیکن آپ اتنے سمجھدار ضرور ہیں کہ آپ نے حفظ کر لیا ہے. آپ یاد رکھیے گا کہ آپ اس جہاد کا حصہ ہیں، آپ مجاہد ہیں، اور یہ جہاد آپ کو مرتے دم تک جاری رکھنا ہے. اور وہ علماء اور وہ طلبہ جو یہاں موجود ہے وہ اس بات کو خوب اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ وہ اکابر کی امانت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہمیں اس کے لیے جان دینی پڑی، ہمیں اس کے لیے مال قربان کرنا پڑا، وہ ہم سب کریں گے، لیکن ہم اس سلسلے کو اور اس جہاد کو جو ہمارے اکابر نے شروع کیا اس کو ہم جاری رکھیں گے. میں ان بچوں کے ماں باپ کو بھی، ان کے خاندانوں کو بھی دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج کے اس فتنے اور فساد کے زمانے میں انہوں نے ہمت کی. اور آپ یقین فرمائیں کہ یہ بچے اگر آپ نے ان کی قدر کی تو اللہ آپ کی قدر کریں گے. آپ نے ان کا احترام کیا، اللہ آپ کا احترام کریں گے. آپ نے ان کو عزت دی، اللہ آپ کو عزت دیں گے. ان کو سینوں سے لگائیے، ان کو محترم سمجھیے، ان کو اہمیت دیجیے. یہ جو ہمارے ہاں کا ماحول ہے کہ اگر ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مجھے بھی ڈاکٹر کی ضرورت ہے. انجینئر بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مجھے بھی انجینئر کی ضرورت ہے. اگر مسلمان انجینئر نہ ہو تو یہ ایسی عظیم و شان مسجدیں کون بنائے گا بھائی؟ بیماروں کا علاج کون کرے گا؟ وہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے. لیکن حافظ قرآن وہ سب سے بلند ہے، حافظ قرآن سب سے اونچا ہے، اس کا مرتبہ اور مقام وہ نہایت اہم ہے. اور اس کی تفصیل میں نے آپ سے عرض کی. چنانچہ میں خاندانوں سے اور ماں باپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں اپنے ان بچوں کا احترام کریں، ان کو اہمیت دیں. اور بھائی اس مجمع میں ایسے حضرات جنہیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی ہے اور ابھی تک انہوں نے اپنے کسی بچے کو حافظ نہیں بنایا، تو نیت کریں کہ میں اپنے بچوں کو حافظ قرآن تک بناؤں گا. اسی طرح وہ نوجوان جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں اور قریب میں ان کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ بھی آج اس مبارک اجتماع میں یہ طے کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی کروائی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، تو ہم آج اس مجمع میں یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. تو بھائی سب نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، سب اس کا ارادہ کریں. اور بھائی جامعہ اشرف المدارس حضرت مولانا حکیم مظہر صاحب زیدہ مجدہم، ان کے خانوادے کا میں پھر شکر گزار ہوں. یہاں جو اکابر تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں یہ طالب علمانہ گفتگو میں کسی طرح مناسب نہیں سمجھتا تھا. حکم ہوا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.